اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پیارے معصوم رسول انوسنٹ پیغمبر کی باتیں بتا رہے تھے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انسان کی ترقی اور اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ برحق عقائد، اعمال صالح اور نیک اخلاق ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے پاکیزہ انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل کیا ہے تاکہ وہ انہیں اس کے بندوں تک پہنچا دیں۔ لیکن یاد رہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ راستہ کوئی وقتی راستہ نہیں ہے کہ آپ ابھی اس پہ چل پڑے پھر رک گئے پھر دوسری طرف چلے گئے، نہیں، یہ راستہ حقیقی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ راستہ وہ ہے جس کا مقصد سے ربط ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مقصد سے کوئی ربط ہی نہ ہو اور بس چلا رہے ہیں آپ کو، بلکہ یہ حقیقی اور واقعی راستہ ہے جس کا سرچشمہ عالم ربوبیت سے ہے۔ جو بھی اس پر گامزن ہوتا ہے وہی اپنے باطن میں ارتقاء کو محسوس کرنے لگتا ہے، وہی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہے، اور آخرکار یہ باتیں اس کو، یہ راستہ اس کو بہشت رضوان کی طرف پرواز کروا دیتا ہے، یعنی وہ پرواز کر دیتا ہے جو اس کا مقصد زندگی ہے، جو اللہ کی رضا اسے حاصل کرنی ہوتی ہے، جو جنت کی طرف اس کے پرواز ہوتی ہے، اس طرف یہ راستہ جو ہے لے کے جاتا ہے، اور آخرکار انسان جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، کیونکہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے اپنی طرف سے، جیسے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا تو رسول کچھ بولتا ہی نہیں ہے مگر سوائے اس کے کہ جو وہی الہی ہو، تو یہ وہی الہی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، ہم اپنے آسان الفاظ میں آسان کر کے اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہماری کیا بساط تھی، یہ تو پروردگار عالم نے توفیق دی ہے تو ہم یہ سب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب ہستیوں کو جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے یہ جمع کیے، جنہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے دین میں خود کسی چیز کا اضافہ کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، یعنی خود سے کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے، جیسا دین آیا ہے ایز اٹ از، جیسا نبیوں نے، جیسا اماموں نے ہم تک پہنچا دیا ہے، بس اور بس دین اسی طرح سے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے جلد بازی نہ کی اپنے مقصد تک پہنچا، اور جس نے جلد بازی کی اس نے خطا کھائی، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو صرف خیر اور نیکی میں جلدی کے لیے کہا گیا ہے کہ جلدی کرو، لیکن اگر ہمارے آگے کوئی مشن ہے، ہم کچھ کام کرنے والے ہیں، تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے عقل کی روشنی میں، اور جو بھی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے اس طرح سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے، تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اچھائی کاشت کی اس نے محبت کی فصل اٹھائی، اور جس نے برائی کاشت کی اس نے پشیمانی کی فصل اٹھائی، یعنی کہ جو بھی اچھائی اور برائی کے لیے یہی ہے نا کہ جو اچھا کرے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا، جو برا کرے گا تو اس کو پریشانی اور پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ پھر آپ نے فرمایا جس سے اللہ کی طرف سے جزا ملنے کا یقین ہو اس نے سخاوت مندی اختیار کی، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے، جس کو توکل ہوتا ہے اللہ کے اوپر، جس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے
مجھے اس سے بہتر ملے گا. اگر میں کسی اللہ کے بندے کو ضرورت مند کو دے دوں تو مجھے اس سے بہتر ملے گا. تو دیکھیں ہمارے سامنے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ ائمہ طاہرین اہل بیت رسول نے 3 دن روزے پر روزہ رکھا اور اپنی روٹیاں دیں. تو پروردگار نے کیا قیامت تک جو سورہ دہر ہے جو پروردگار عالم نے نازل کیا ان کے لیے قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی اور بھی شریک ہے سوائے اہل بیت رسول کے. تو کیا کچھ پروردگار عالم نے عطا کیا کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ انہوں نے روزے پر روزے رکھے. اور تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے تو ہم تھوڑا سخاوت اختیار کریں اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا ضرور عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا جو تمام لوگوں سے زیادہ باعزت بننا چاہتے ہیں اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے گاڈ کانشیس، کہ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے تو ضرور وہ کریں. پھر اس لیے کیونکہ جب آپ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرتے ہوئے منہ کھولتے ہوئے انسان بہت بہت کانشیس ہو جائے گا. تو تقوی یہی ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جانے، اللہ کے نظروں میں ہیں ہم، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں باعزت کرے گا کیونکہ ہم کوئی غلط کام کریں گے نہیں تو ظاہر ہے دنیا میں بھی باعزت ہوں گے آخرت میں بھی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کی بنسبت اللہ کی عطا پر زیادہ بھروسہ رکھے. دیکھیں مال تو کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ کتنے مالدار لوگ ہیں وہ بھی سب گورنمنٹ کی عطا کے اوپر جو ہے نا پڑ گئے ہیں. آکے اتنے بڑے بڑے مال، اتنے سب کچھ بزنسز سب کچھ بند ہو گیا ہے اور لوگ کس حالت میں پہنچ گئے. تو انہیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ مال کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عطا کسی وقت بھی بند نہیں ہے. اللہ سے کے اوپر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اس سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمائی، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کر کے برائی نہ کی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی. یعنی اس نے صرف سوچا تھا غلط جگہ پہ جانے کا، غلط بات کرنے کا، منہ سے غلط بات نکالنے کا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور اس نے وہ برائی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس کی برائی نہ کرنے پہ کچھ نہیں بلکہ ایک نیکی لکھی جائے گی اس کے لیے کہ اس نے نہیں کی یہ برائی. تو یہ بھی بہت ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور ہم اس سے بہت ہی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی کسی غلط بات کا، جیسے کسی کی غیبت کرنے کا ارادہ کر ہم اس سے رک گئے تو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دے گا. پھر فرمایا جسے اللہ کی طرف سے اچھائی ملی اس کے آثار اس پر نظر آنے چاہیے. اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے اوپر جو ہے نا یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا ہے. اچھے سے رہو، صاف ستھرا لباس پہنو، اگر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر میں رہو، اگر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اچھی سواری ہونی چاہیے، ظاہر ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی عطا آپ پہ نظر آنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے اچھا اور کوئی نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ ہم نیکی کریں تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نیک بنایا ہے، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ملی ہے. تو آثار نظر آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے اوپر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو سلامتی پا کر خوش ہوتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہے. یعنی کہ خاموشی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت ہے. جب کوئی آواز نہیں تھی خاموشی تھی، وہ اللہ کی پہلی عبادت ہے. تو اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سلامتی ملتی ہے جو کہ خاموش رہتا ہے، بلا وجہ کی باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اسی سے آگے ہے 271 نمبر کی حدیث کہ جس کی گفتگو بڑی اس کی غلطیاں بڑی
اور اس کے گناہ بڑھے اور جس کے گناہ بڑھے وہ جنت کا مستحق ٹھہرا. یعنی زیادہ لایانی باتیں، زیادہ فضول کی باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہے گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر جس کے گناہ بڑھتے ہیں تو وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرا. تو سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ باتیں نہیں کریں، پھر فضول کی باتیں نہیں کریں. باتیں کریں تو جیسے پہلے بتایا جناب رسول اللہ خدا نے کہ باتیں کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اس سے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو رزق پاتا ہے وہ آزاد نہیں ہے. یعنی جس کو رزق دیا ہے وہ آزاد نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہے. ویسے بھی بندے کا مطلب ہی غلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ رزق ملا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پورا خود ہی کھا جائیں، بلکہ اس میں دوسرے بھی شریک. اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر آزاد نہیں ہے کہ بس خود ہی سارا کچھ وہ کرے، بلکہ جو جسے رزق ملا ہے وہ اسے اللہ کی بندوں تک پہنچائے، اس کو شیئر کرے رزق کو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جسے کوئی نعمت ملی اسے شکر بجا لانا چاہیے. اور کتنی زبردست بات ہے، کتنی بڑی نعمت دین جو ہے وہ ہمیں دی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کے پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ اہل بیت اطہار کے در سے ہمیں وابستہ کیا تھا کہ ہمیں انہی کے در سے صراط ملتی ہے، انہی کے در سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، انہی کے در سے ہمیں. تو ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ دی ہے کہ ہمیں دین ان سے لینے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ ہم کسی اور سے لیتے تو ظاہر ہے ہم بھی بھٹک رہے ہوتے جیسے اور لوگ بھٹک رہے. تو ہمیں جتنا بھی اس چیز کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جس نے پھر آپ نے شاید پر میں جس نے تھوڑی نعمت پر شکر ادا نہ کیا اس نے زیادہ نعمتوں پر بھی شکر ادا نہ کیا. یعنی کہ انسان کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ عادی ہو جائے گا کہ اگر اسے بڑی نعمتیں ملیں گی تو وہ ان کا بھی شکر ادا کرے گا. کہ کتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی ہے نعمت جب صبح انسان آنکھ کھولتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے پروردگار عالم یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ جسم میں روح ہے، یہ آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، یہ کان ہمارے سن رہے ہیں، اٹھ کے بیٹھے تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں، بالکل لیٹے رہتے ہیں، دوسرے انہیں اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں. تو ہر وقت ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یعنی کہ شکر کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ بالکل، ویسے تو زبان سے شکر کرنا بہت بڑی بات ہے، دل سے کریں، دماغ سے کریں. مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا. اگر تو ہمیں رات میں ہی ہماری روح قبض کر لیتا تو ہم کیا کرتے. تو چھوٹی یہ جو باتیں ہیں، قدم اٹھائیں، پانی بھریں، منہ دھوئیں، جو بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ. اور جب بھی آپ پانی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کریں، کیونکہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ پانی خشک ہو جائے، جیسے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ پانی کے سوتے خشک ہو جائیں تو کون لائے گا تمہارے لیے. تو کتنا شکر ہے کہ جب ہم ٹیپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر پانی آ جاتا ہے. ہر نعمت پہ جتنا سوچیں گے اتنا ہی پروردگار عالم کے شکر ادا کریں گے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اس سے قریب ہوں گے، اور جتنا اس سے قریب ہوں گے اتنا ہی پروردگار عالم آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اپنے رسول کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائیں گے.